آپ نے سنا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے سامنے ایسا ماحول بن جاتا کہ جس ماحول میں حضور نے آنکھ کھولی تھی، شعور کی آنکھ کھلتی جاتی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشیوں کے دروازے کھلتے جاتے، راحتوں کے دروازے کھلتے جاتے اور پریشانیوں کے دروازے بند ہوتے جاتے۔ ایسا ہو سکتا تھا، ایسا ہوا نہیں۔ جب شعور کی آنکھ کھلی اور تمنا یہ پیدا ہوئی کہ ہر آدمی دنیا میں آنے کے بعد یہ تمنا اور آرزو کرتا ہے کہ وہ اپنے والد گرامی کے چہرے کو تو دیکھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جب کھلی تو والد گرامی جہان آخرت کو پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نمونہ بنانا تھا ساری انسانیت کے لیے، ایسا ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی موجود ہوتے، خوشی مناتے، ان کے سر مبارک پر ہاتھ پھیرتے، ان کو چومتے، ان کو سینے سے لگاتے، شفقت پدری سے ان کو نوازتے، لیکن ایک غیر مسلم یہ سوال پوچھ سکتا تھا کہ بتائیں اس امت کے اندر ایسے بچے کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد گزر چکے یا پیدا ہوتے ہی ان کے والد گزر چکے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کیسے بن سکتے، کیسے بن سکتے؟ تو ایک مومن اس حال میں کھڑا ہو کے ان کا جواب دے سکتا ہے، ایسے بن سکتے تھے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی اللہ نے ان کے والد گرامی کو بلا لیا۔ پھر شریعت میں اعلان کیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تاکہ پتہ چلے کہ اس امت کے اندر یتیموں کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے خوبصورت اور سب سے بہتر اور رحمت والا خوش قسمت گھرانہ یا خوش قسمت گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ یا بچی موجود ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو۔ بدقسمت گھر یا گھرانہ وہ ہے جس میں یتیم موجود ہو، اس کے دھکے دیے جاتے ہوں، حسن سلوک نہ کیا جاتا۔ یہ شریعت کے احکامات تو بعد میں آئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو بعد میں آئیں، قرآن حکیم کی آیات تو بعد میں آئیں۔ بچپن کے عمل اور رویے سے ثابت کیا گیا ایسے دیکھو کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو شفقت کا ہاتھ سر پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے چاہا شفقت کے ہاتھ کی ضرورت نہیں، میری قدرت کی رحمت کا ہاتھ ان کے سر پہ، میری قدرت کی رحمت کا ہاتھ ان کے سر پہ۔ کتنی ایک رفاقت ملی اماں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ کتنی ایک رفاقت ملی۔ 4 سال تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں گزر گئے، 2 سال پہلے، پھر اجازت لے کے 2 سال کے قریب اور باقی 2 سال کے قریب کا عرصہ حضرت آمنہ کے ساتھ۔ حضرت آمنہ کی گود سے بھی اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا، دکھی دل کے ساتھ پیدا ہوئے اور آنکھوں کے سامنے دکھوں کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ اس شعوری عمر میں حضرت آمنہ کو اپنے لال سے جدا کر دیا، جس عمر کے اندر بچہ ہر ایک چیز دیکھتا بھی ہے، پک کرتا ہے، اس کو لیتا بھی ہے، اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں ہر چیز پرنٹ ہوتی رہتی ہے، چھپتی رہتی ہے، اس کی یادداشت موجود ہوتی ہے، اور جو چیز 6 سال 5 سال کی عمر میں دیکھی ہوتی ہے یا جس سے معاملہ پڑا ہوتا ہے، ساری زندگی اس چیز کی یاد دہرائی جاتی رہتی ہے ذہنوں کے اندر۔ یہ وہ عمر ہے شعوری عمر جسے کہتے ہیں۔ شعوری عمر میں حضرت آمنہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے حال میں جدا ہوتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حضرت آمنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آخرت کے سفر پر رواں دواں، اور دوسری طرف دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہو نا، بچے کو بڑا سہارا ہوتا ہے، ماں موجود ہو، باپ موجود ہو۔ پھر گھرانہ ہوتا ہے،
بھائی موجود ہو، بہن موجود ہو، بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں، والد پہلے سے نہیں، اور والدہ جو اپنی گودی میں ڈال کے پیار کرتی تھی، شفقت کرتی تھی، آج وہ بھی اللہ کے ہاں پہنچ گئی۔ وقتی طور پہ انسان کے دل میں، انسان کے کلیجے میں چھری تو چلتی ہے، غم کی چھری تو چلتی ہے۔ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اماں کے چہرے کو دیکھتے تھے تو آنکھوں سے مسلسل آنسو برس رہے تھے، زبان حرکت کر کے یہ بھی کہہ رہی تھی آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گی، آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گی، لیکن اللہ کا فیصلہ، تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ پھر کچھ امید لگی کہ کچھ اور بھی ہیں، چلو اماں نہیں، ابا نہیں، دادا تو موجود، لیکن تھوڑے سے وقفے کے بعد دادا بھی چلے گئے۔ کیا سکھایا جا رہا ہے اس ماحول کو پیدا کر کے، اس امت کو، نسل انسانی کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ غموں کے طوفان آ جائیں، دکھوں کی آندھیاں چل جائیں، حالات چاہے کیسے کس طرح کے کیوں نہ پیدا ہو جائیں، جس کی دوستی رحمان سے ہوتی ہے وہ کبھی ان حالات سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے دشواریوں پہ اشک برسانا نہیں آتا۔ اس ماحول سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تاکہ امت کے لیے ہر قسم کا نقشہ بن جائے، کیونکہ آنے والے وقت کے اندر شریعت نے یہ کہنا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہر آدمی کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو بہترین نمونے کے لیے چیزیں ہونی تھیں۔ جن کے والد گرامی نہیں ہوں گے وہ تسلی دیں گے اپنے آپ کو۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی پیدائش کے وقت موجود نہیں تھے، اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جن کی مائیں ان سے جدا ہوں گی وہ اپنے آپ کو تسلی دیں گے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی ان سے جدا ہو گئی تھی۔ صبر و رضا امت کو بچپن کے عالم میں سکھائی گئی، سادہ جملہ، صبر و رضا اس امت کو بچپن کے عالم میں سکھائی گئی۔ اور تیسرا سبق، ویسے تو 20 سبق ہے، تیسرا سبق حلیمہ کی گود میں سکھایا گیا کہ جب حلیمہ نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی سے لگایا، دائیں طرف سے دودھ پیا اور بس کوشش کی انہوں نے کہ دودھ اور پھر نہیں پیا، اور پھر جب تک ان کی گود میں لے رہے صرف ایک طرف سے، دائیں طرف سے دودھ پیا۔ کیوں بائیں طرف سے نہیں پیا؟ اس لیے کہ اللہ نے سمجھا دیا اے میرے محبوب تیرا دوسرا بھائی عبداللہ، حضرت حلیمہ کی 4 اولادیں عبداللہ، حذافہ، انیسہ، شیمہ، اللہ نے بچپن میں سکھا دیا ایک طرف سے آپ کا حق ہے، دوسری طرف سے آپ کے بھائی عبداللہ کا حق ہے، وہ پیے گا۔ جو نبی دائی کی گود میں، ماں کی گود میں، اماں کی گود میں اس امت کو عدل سکھاتا ہے، آج یہ پوری کی پوری امت ظلم پر کھڑی ہے، عدل کہیں نظر نہیں آ رہا، عدل کہیں نظر نہیں آ رہا، انصاف کا خون ہوتے ہوئے تو نظر آ رہا ہے لیکن عدل گم ہو گیا ہے، جس عدل کے بارے میں شریعت اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارا تو نظام ہی عدل کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے 3 سبق سکھائے، اللہ کے سوا کسی در پر سر نہیں جھکانا، ہر حال میں صبر و رضا کو اختیار کرنا ہے، اور معاشرے کے اندر عدل کو قائم کرنا ہے۔ عدل کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرہ امن والا بن جائے گا۔